جائے نا بند مٹ جائے بند مٹ جائے نا کہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ہمارے نبی ہم سے بے خبر رات کا سناٹا ہے 12 سال کا بھیکا بیوی نے بیٹا نے سب نے اٹھایا ڈاکٹر کے پاس لے گیا علاج کیا جا رہا ہے لیکن فالج کا حملہ ہوا نہ ہاتھ کام کر رہا ہے نہ پیر کام کر رہا ہے بے کسی کا عالم ڈاکٹروں نے کہا سنو تیرے باپ کا علاج نہیں ہوگا واپس کرو لے جاؤ بیٹا بیوی گھر کے لوگ اٹھایا گھر میں لا کے رکھا سب رونے لگے علامہ شرف الدین بصیری نے دیکھا سب رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہو کہا بابا جان روئے نہیں تو کیا کر مقدر میں آوری چھوڑ دیا ڈاکٹروں نے علاج قرار دے دیا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تیرے باپ کا علاج نہیں ہوگا باپ ابا جان یہ رونے کی گھڑی نہیں تو اور کون سی گھڑی ہے حضرت علامہ شرف الدین مسکرانے لگے بیٹا دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا مدینے والے نے تو جواب نہیں دیا ہے مدینے والے نے جواب نہیں دیا ہے نا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب سب طبیبوں نے طبیب کے معنی ڈاکٹر تب تو خدا کی قسم 10-15 منٹ میں آپ کی روح جھوم جائے سب طبیبوں نے کر دیا دے دیا ہے جواب سب طبیبوں نے سب طبیبوں سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب آہ عیسیٰ اگر دوا اگر دعویٰ کرے عیسیٰ میرے بچے رو نہیں قبیلہ خاطر مت ہو وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات سے بے خبر نہیں ہے باخبر رات کا سناٹا ہے پچھلا پار ہے ساری دنیا سو گئی حضرت شرف الدین بصیری بھی سو گئے لیکن قسمت بیدار ہو گئی خود سو گئے لیکن مقدر جاگ گیا بیٹھ جاؤ بیٹا جلدی بیٹھ جاؤ مقدر بیدار ہو گیا آنکھ سو گئی دل جاگ گیا کیا دیکھ رہا ہے مدینہ شریف سے نورانی قافلہ آ رہا ہے مدینہ شریف سے نورانی قافلہ آ رہا ہے رو بھی رہا ہے بصیری علامہ شرف الدین رو بھی رہا ہے بیماری میں نہ ہاتھ کام کر رہا ہے نہ پیر کام کر رہا ہے فالج کا حملہ ہے مگر زبان پر ایک نغمہ ہے میرے کملی والے کو سب کی خبر ہے میرے حال دل پہ بھی ان کی نظر ہے میرے کملی والے
بدل دیں گے وہ میرے غم کو خوشی میں، غم کو خوشی میں، میرے کملی والے کو سب کی خبر ہے۔ اللہ رکھ بیٹا، رکھ جاؤ، ہمارا ہاتھ ڈسٹرب نہیں کرو، ذرا پیار سے ایک بار بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی ہم سب پہ بھی کرم ہو جائے آقا، ہم جتنے یہاں حاضر ہیں میرے کریم آقا، ہم سب پہ بھی کرم ہو، ہم کاسہ گدائی لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ آج علی سلیمان نے تیرے پیار میں یا رسول اللہ محفل سجائی ہے۔ علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ ایک نعت لکھنے لگتے ہیں، نعت لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ مدینے والے کب اپنے غلام کی فریاد سے بے خبر؟ نبی کونین آئے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا سرہانے آئے، میرے آقا اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اٹھائے اور سر سے لے کر کے پیر تک میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو پھیر دیا، ہاتھ کو پھیر دیا۔ جیسے جیسے نبی کا ہاتھ جا رہا تھا بیماری بھی بھاگ رہی تھی، بیماری رفع دفع ہو گئی۔ کیسے بیماری نہیں ختم ہوتی، بیماری کیسے نہیں جاتی؟ اللہ اکبر۔ جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر، میرے ساتھ ذرا پڑھیے گا، آپ لوگ اگر آ جائے تو مزہ آ جائے گا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر، جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا، کسی نے مانگا نہ مانگا، وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا، وہ جھولی بھرتے گئے، جدھر جدھر سے، جدھر جدھر سے میرے آقا گزرتے گئے۔ نور ہی نور ہے، سرور ہی سرور ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر والا ہو کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پھیر دیے، بیماری ٹھیک ہو گئی، تندرست ہو گئے۔ اللہ اللہ، نور ہی نور ہے، سرور ہی سرور ہے۔ اس لیے میلاد کرنے والوں کبھی بھی اس سے بے خبر نہ ہونا کہ میرے آقا سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، کب آقا کا کرم ہو جائے میرے گھر میں بھی چراغا ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیر دیا۔ اب صبح کی وقت آ رہی ہے تو آنکھ کھلی، سبحان اللہ، ہاتھ چل رہا ہے، کیا پیار سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا دیوانوں بولو ذرا محبت سے، ہاتھ چل رہا ہے۔ ارے بیماری بھی 12 سال سے بیمار تھے، پیر چلنے لگا، ہاتھ بھی چلنے لگا، سارا شریر کام کرنے لگا۔ مصیبت سوچ رہا ہے کہ یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ کوئی سپنا تو نہیں، مگر نہیں، چارپائی کے اوپر اٹھ کے بیٹھ گئے، ماشاءاللہ پیر بھی کام کر رہا ہے، ہاتھ بھی کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرف الدین ذرا ایک نعت سناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں نہیں ایسے نہیں میرے یار، ذرا ایک ساؤنڈ میں ذرا بولیے گا، ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔
आका बहुत सारी नातें आपकी बारगाह में मैंने पेश फरमाई है। ए मेरे आका कौन सी नात पढ़ो? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया शरफुद्दीन वो नात पढ़ो जो अभी अभी तुम गुनगुना रहे थे। वो नात पढ़ो जो तुम अभी अभी गुनगुना रहे थे, अभी अभी पढ़ रहे थे, वो नात पढ़ो। तो शुरू हो गए, आप लोग भी शुरू हो जाए। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमा अबदन, मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन बिहुमा वलजबी मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमा। ये पढ़ने लगे मेरे आका झूम रहे हैं, मेरे आका झूम रहे हैं। शरफुद्दीन नाम पढ़ रहा है, मेरे आका झूम रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, झूमते चले जा रहे हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया शरफुद्दीन बड़ी अच्छी नात पढ़े हो, बड़ी अच्छी नात लिखे हो, इसका इनाम तो मिलना चाहिए। हाँ मेरे आका इनाम तो मिलना चाहिए। अच्छा क्या इनाम दूं मैं तुझको? मैं कौन सा इनाम दूं तुझको? मैं चाहता हूँ मैं अपनी मुसम्मिल चादर, अपनी कमरी, अपना कंबल मैं तुमको अता फरमा दूं। जो मेरे पास चादर है मैं चाहता हूँ कि वो चादर मैं तुझे दे दूं। बोलो क्या राय है तुम्हारी? कहा आका मर्जी आपकी बिल्कुल बजा है, आप जो फरमाया मैं ना करूं ये तो हो ही नहीं सकता है। मगर मेरे आका मुझे बहुत ज्यादा बीमारी ने तंग कर दिया है या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल बीमारी ने निढाल कर दिया है। आका मुझको शिफा अता फरमा दो, आप तो शाफी भी हो, आप मुझको शिफा अता फरमा दो। मेरे नबी ने फरमाया शरफुद्दीन मैं तो चाहता था तुझे अपनी चादर दूं, लेकिन तुम शिफा चाहते हो। अब बोलो संभल के बोलो क्या चाहते हो? शरफुद्दीन भी इश्क वाला था, इश्क के अंदाज में बोला ए मेरे आका, ए मेरे प्यारे महबूब, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। आका चादर अपनी मर्जी से दे दो और शिफा मेरी मर्जी से दे दो। चादर अपनी मर्जी से दे दो, शिफा मेरी मर्जी से दे दो। मैं बीमार हूँ, मैं मुस्लिम, आप अपनी मर्जी से दे दो। मेरे मुस्तफा मेरी मर्जी से दे दो और चादर आप अपनी मर्जी से दे दो। क्या प्यार था, अल्लाह अकबर। देखा तो देखते रह गए। और एक देखने वालों ने हमरा की वादी में देखा था जिसका नाम पीर मेरे अली है। उन्होंने जब जलवा देखा तो पुकार उठा मुख चंद बदरला सानी मत चमक दिलाट नूरानी, मुख चंद बदरला सानी मुख चंद बदरला सानी मत चमक दिलाट नूरानी। काली सुल्फत एक मस्तानी, काली सुल्फत एक मस्तानी मखमूर अखीन बद भरिया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। क्या चेहरा है मेरे महबूब का। पीर मेरे अली फरमाने लगे या रसूल अल्लाह लाहू मुक्ति महफज बुर्दे यमन मन भावरी झलक देख लाओ सजन। लाहू मुक्ति महफज बुर्दे यमन मन भावरी झलक देख लाओ सजन। लाहू मुक्ति महफज बुर्दे यमन मन भावरी झलक देख लाओ सजन। लाओ मुक्ति महफज बुर्दे यमन मन भावरी झलक देख लाओ सजन। मन भावरी सजन झलक देख लाओ सजन। ओहो मिठिया गाली आलाओ सजन, ओहो मिठिया गाली आलाओ सजन। जो हमरा वादी संकर
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نو تو بج گیا بھائی. ہاں؟ 9 بج گیا اور آپ کو بگڑ جائے گا تب کیا ہوگا؟ اس واقعے کو میں مکمل کرتا ہوں. نصیر بھائی ارے یار ہم تو دیکھیے ہم آدھا گھنٹہ میں پٹڑی پر آتے نہیں سمجھے. اس کے بعد ٹرین جب چالو ہوتی ہے نا ایک کے بار اگر تیز کر دے گا تب تو ریئیکشن ہو جائے گا نا. پھر بڑی گرم ہوتی ہے گرم ہوتے ہوتے پھر انشاءاللہ. مگر آپ حضرات بالکل گرم ہو گئے یہ مجھے بہت خوشی آتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا عطا فرمائی. حضرت شرف الدین بصیری حضور کی وہ چادر کاندھا پہ لے کے نماز فجر پڑھنے کے لیے گئے. اور جب نماز فجر پڑھنے کے لیے گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرا گیا. جب سلام پھیرا گیا تو اللہ لوگوں نے دیکھا شرف الدین 12 سال سے بیمار. 12 سال سے بیمار مسجد میں کیسے آ گئے ہو؟ نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ تم تو بڑے بیمار تھے یہ کیا ہو گیا؟ مگر حضرت شرف الدین آیا. حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا. نماز پڑھے نکلے چلے جا رہے ہیں. ایک آدمی راستے کے کنارے کھڑا تھا. ابو رجا صدیق ان کا نام تھا. کہا مولانا شرف الدین ذرا رات والی نعت سنا دو. حضرت شرف الدین نے کہا کمال ہو گیا حضرت کون سی نعت آپ کو میں سناؤں؟ کہا وہ نہ سناؤ جو رات تم پڑھ رہے تھے نبی جھوم رہے تھے. نبی چھوٹ رہے تھے وہ نعت ذرا مجھ کو بھی سنا دو. حضرت شرف الدین بصیری فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں تھا. میں جانتا ہوں یا میرے مصطفیٰ جانتے ہیں. یہی پر بات سمجھ میں آ گئی. بندہ مٹ جائے نہ آقا کہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. خبر ہو جو غلاموں سے آقا کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ادھر کا ہاتھ نہیں پوچھ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھ جائے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک بار سنیے ایک بار ہم رہیں گے مقصد صاحب رہیں گے اور کوئی ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کوئی ٹائم ٹیبل کی پابندی رہ جائے گی. مجمع مگر گڑبڑ ہونا چاہیے. سنیے پھر کیا ہوا. حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ رات میں سرکار آئے تھے؟ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے معلوم کہ سرکار آئے تھے؟ رونے لگے ابو رجا صدیق. کہا شرف الدین ارے جب آمنہ کے لال مدینہ سے چلے تھے تیرے گھر میرے آقا قدر رنجا فرمائے ان کا کرم. جب سرکار صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تمہارے گھر تشریف لائے تھے اور جب تم نعت پڑھ رہے تھے نبی جھوم رہے تھے صحابہ جھوم رہے تھے وہیں پہ میں بھی کھڑا جھوم رہا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ کیا کہنا پڑے گا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اس در کے میرا بھر دیتے شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا کیا ہوگا؟ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا فرما دی. حضرات تو میرے آقا تشریف لے آئے گے کوئی نہیں. ہمارے افروز بابو نے اس وقت پروگرام کیا تھا وہ پروگرام بھی انشاءاللہ میں جب تک زندہ رہوں گا یاد رہے گا. ہوا کا جھونکا تھا بارش ہو رہی تھی مگر سارے دیوانے بیٹھے ہوئے لگ رہا تھا کہ بارش ہوتی ہے تو ہونے دیجیے ہوا چلنے دیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قبول فرمائے اس مجلس کو قبول عطا
फरमाए। और ये शादी के गुनाह को तो मैं भूल ही नहीं पाया, आप टाइम में नहीं है, अब हमको आना था उधर, मगर खैर कोई बात नहीं है। जो प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह, अलीसुल भाई गदगद रहो यार, तेरे घर में तो आज नूर ही नूर है, मगर सब नहीं ना देखेगा, देखेगा आंख वाले तेरे जौवन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरे जौवन का तमाशा देखे, दीदाए और को क्या आए नजर क्या देखे, दीदाए और को क्या आए नजर क्या देखे। देखने वालों ने देखा तो देख करके यही बोला होगा, मकसद नेपाली साहब उसने तो यही कहा होगा, देखने वालों ने देखा होगा तो झूठ के बोला होगा, क्या बोला होगा, कब से सुंदर मेरे आका का दरबार लागेला, ओ दरबार लागेला, सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला, ओ दरबार लागेला। आज कहवा नगर में आज कहवा नगर में जन्नत का नहीं, ऐसा नहीं, जरा झूम जा